بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر۔ عرفات ٹورز ایک بھروسے مند نام۔ حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ 21 ڈیز شفٹنگ پیکیج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000۔ 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکیج صرف 7,75,000 روپے میں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے فار بزنس مین، NRI، UK، US اینڈ گلف والوں کے لیے۔ مینا عرفات مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقہ دار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ زندگی کے سب سے عظیم سفر کے لیے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور خود کو خوش نصیب بنائیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ مہاراجہ دلہا ہاؤس پہ سوٹ اور شیروانی یقینی طور پر مارکیٹ سے 50% کم دام پہ حاصل کیجیے۔ باتیں نہیں، حقیقی طور پر وقت اور پیسے کی بچت کیجیے۔ سپر اسٹار سلمان خان کی فیملی بھی ہمارے کام سے بہت خوش ہے۔ یہ آفر صرف اور صرف مہاراجہ دلہا ہاؤس پر، ایک ہی دام، ہول سیل دام، ایبٹ سرکل، سدھی امبر بازار، گول مسجد، گن فاؤنڈری، ایبٹس، حیدرآباد۔ بشار کے فرار کے بعد سیریا میں تبدیلیاں۔ اسرائیلی فوج نے کونترا صوبے کے کئی شہروں پر قبضہ کر لیا، درہ کی طرف بڑھنے لگی۔ سیریا کے حالات پر نتن یاہو نے کیا خوشی کا اظہار، کہا تاریخی دن ہے، ہماری وجہ سے تبدیلی آئی۔ سیریا میں امریکی فوج کے ہوائی حملے، کہا داعش کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، صورتحال سے فائدہ اٹھانے سے روک رہے ہیں۔ بشار الاسد اور خاندان کو رشیا میں سیاسی پناہ مل گئی، کئی ملکوں میں سیریا کے جھنڈے تبدیل کر دیے گئے۔ باغیوں کی کامیابی کے بعد سیریا میں خلا، مستقبل غیر یقینی، سیکیورٹی کونسل کی ہنگامی میٹنگ۔ ترکی نے کہا سیریا میں نیا دور شروع ہوا ہے، دوبارہ تعمیر میں مدد کریں گے، ایران کا نئی لیڈرشپ سے ربط۔ یمن سے اسرائیل میں ڈرون حملے، لبنان میں 4 IDF فوجی مرے، غزہ میں آٹا حاصل کرنے والوں پر بمباری۔ خارجہ سیکریٹری وکرم مسری کا بنگلہ دیش دورہ، مائنورٹیز کی حفاظت پر زور، کہا عبوری حکومت کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کا ہنگامہ، کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی، سرمائی سیشن میں 1 نیشن 1 الیکشن بل پیش ہو سکتا ہے۔ ریونیو سیکریٹری سنجے ملہوترا ریزرو بینک آف انڈیا کے گورنر مقرر، 3 سالہ میعاد کے لیے چہارشنبے کو ذمہ داری سنبھالیں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیریا کی۔ سیریا کے دارالحکومت دمشق پر باغیوں کے قبضے اور صدر بشار الاسد کے فرار کے بعد اسرائیلی فوج نے گولان پہاڑیوں کے قریب کونترا صوبے کے کئی شہروں پر قبضہ کر لیا ہے۔ خبروں میں کہا گیا کہ اب اسرائیلی فورسز پڑوسی صوبے درہ کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ اسرائیلی سپاہیوں نے سب سے پہلے گولان پہاڑیوں کے قریب بفر زون پر قبضہ کیا، اس کے بعد کونترا کی مدینۃ البعد اور قاور شہروں پر قبضہ کر لیا۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ آس پاس کے علاقوں میں شیلنگ بھی کی گئی۔ درہ دارالحکومت دمشق سے 90 کلومیٹر دور ہے۔ اس سے پہلے گولان پہاڑیوں کے قریب ماؤنٹ ہرمن کی چوٹی پر بھی ایک فوجی چوکی پر قبضہ کر لیا گیا۔ اسرائیلی ایئر فورس کی ایک یونٹ شلداب کے سپاہیوں نے کسی مزاحمت کے بغیر اس چوکی پر قبضہ کیا۔ اسرائیلی فوج کی ناردرن کمانڈ کے کمانڈرز نے اس چوٹی کا دورہ کیا۔ بشار الاسد حکومت کے زوال کے دوران سیریا کی سرکاری فوج نے مورچے چھوڑ دیے۔ اسرائیلی میڈیا میں یہ بھی کہا گیا کہ IDF ٹینکس خان ارنبا میں گھس پڑے۔
اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے اتوار کو کہا کہ سیریا کے ساتھ کئی دہوں پرانا سیز فائر کا سمجھوتا ختم ہو گیا ہے جس کے تحت بفر زون بنایا گیا تھا. انہوں نے سیرین سپاہیوں کو گولان پہاڑیوں کے قریب بفر زون پر قبضہ کرنے کا حکم دیا. اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے بشار الاسد کے فرار کے بعد سیریا میں کیمیکل ہتھیاروں کی سائٹس پر حملے کیے. اسرائیلی حکومت نے فوج کو حکم دیا کہ وہ سیریا کے اندر ایک سیکیورٹی زون بنائیں. وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے بشار الاسد کے زوال پر خوشی کا اظہار کیا اور ان کے تختہ پلٹ کا صحرا اپنے سر باندھنے کی کوشش کی. نتنیاہو اور ان کے وزیروں نے گولان پہاڑیوں کے علاقے کا دورہ کیا اور فوج کو حکم دیا کہ وہ بفر زون پر قبضہ کرے. نتنیاہو نے گولان پہاڑیوں سے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ مڈل ایسٹ کے لیے ایک تاریخی دن ہے. اسد حکومت کا زوال ایک موقع ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ خطرے بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ بشار حکومت کا گرنا حزب اللہ اور ایران کے خلاف ہمارے حملوں کا نتیجہ ہے جو اسد کے اصل اتحادی تھے. اس سے ایک چین ری ایکشن شروع ہوا. اسرائیلی فوج نے ساؤتھ سیریا کے 5 ٹاؤنز کے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ اگلے حکم تک اپنے گھروں میں رہیں. بتایا گیا کہ سیرین فوج کے اڈوں خاص طور پر ہتھیاروں کے ڈپوز پر حملے کیے گئے. اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ ان حملوں کا مقصد ان ہتھیاروں کو باغیوں کے ہاتھوں میں پہنچنے سے روکنا ہے. یہ شہر افانیہ، کونترا، الحمیدیہ، اسمدانیہ اور قحطانیہ ہے. اتوار کو حیات تحریر شام کی قیادت میں باغی فورسز دارالحکومت میں گھس پڑی تھیں اور بشار الاسد فرار ہو گئے تھے. سیریا جنگ کے دوران رشیا اور ایران کی مدد سے بشار الاسد کرسی پر برقرار رہنے میں کامیاب رہے تھے لیکن اب ایران اور رشیا مڈل ایسٹ اور یوکرین کی جنگوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ بشار الاسد کی مدد کی پوزیشن میں نہیں تھے. اسی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باغیوں نے بعض عالمی طاقتوں خاص طور پر اسرائیل، امریکہ اور ترکی کی مدد سے ایک کے بعد ایک سیریا کے کئی شہروں پر قبضہ کیا اور آخرکار دمشق میں گھس پڑے. سیرین پرائم منسٹر محمد غازی جلالی نے کہا ہے کہ حکومت اپوزیشن کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے تاکہ پرامن طور پر عبوری حکومت کو اقتدار منتقل کیا جا سکے. اس طرح سیریا میں اسد خاندان کا 50 سال سے جاری اقتدار ختم ہو گیا ہے. اسرائیل سیریا کی تازہ صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے. اس پورے معاملے میں سب سے زیادہ فائدہ اسرائیل کا ہوتا نظر آ رہا ہے کیونکہ بشار حکومت کے زوال کا یہ مطلب ہے کہ سیریا میں ایران کا اثر ختم ہو گیا. سیریا اور اسرائیل کے درمیان جنگیں بھی ہوئی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے دشمن تھے. سیریا میں اب ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے. بعض گوشوں کی طرف سے اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اب الگ الگ گروپوں کے درمیان اقتدار کے لیے لڑائی ہو سکتی ہے کیونکہ اپوزیشن فورسز کا تعلق کئی گروپوں سے ہیں. ان میں سب سے بڑے گروپ کے لیڈر ابو محمد الجولانی ہیں. بعض گروپس کو ترکی کی سرپرستی حاصل ہے. باغی فورسز کے دمشق میں داخل ہونے کے بعد باغیوں اور سیویلینز نے بشار حکومت کے محلوں میں توڑ پھوڑ کی. بعض ویڈیوز بھی سامنے آئے ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ سامان لے کر فرار ہو رہے ہیں. باغیوں کے لیڈر ابو محمد الجولانی نے دمشق پر قبضے کے بعد شہر کی مشہور اموی مسجد میں خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ بشار حکومت کا خاتمہ پوری اسلامی امت کی فتح ہے. باغی فورسز کے داخل ہونے کے بعد دمشق اور دوسرے مقامات پر جشن منایا گیا. امریکی صدر جو بائیڈن نے بشار حکومت کا تختہ الٹنے پر خوشی کا اظہار کیا ہے. اس دوران امریکی فوج نے کہا کہ اس نے سیریا میں داعش کے 75 ٹھکانوں پر حملے کیے. بتایا گیا کہ ان حملوں کا مقصد داعش یا آئسس کو صورتحال سے فائدہ اٹھانے سے روکنا ہے. سیریا کے بعض مقامات خاص طور پر نارتھ سیریا میں کردوں کا اثر ہے اور کردوں کی فوج SDF کو امریکہ کی تائید حاصل ہے. داعش سے لڑنے کے طور پر امریکہ سیریا میں تعینات ہے. ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ دراصل امریکہ کی نظریں وہاں کے تیل کے کنووں پر ہے. امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ بشار حکومت کا خاتمہ ایک تاریخی موقع ہے. امریکہ کے سیکریٹری اینٹونی بلنکن نے کہا کہ اسد حکومت کی طرف سے قابل بھروسہ سیاسی عمل میں شامل ہونے سے انکار اور رشیا اور ایران کی تائید پر حد سے زیادہ ڈپینڈنس ان کے خاتمے کی وجہ ہے. امریکہ کے پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسد حکومت کے گرنے پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ رشیا اور ایران کے لیے دھکا ہے. ٹرمپ نے کہا کہ اسد جا چکے، وہ ملک سے فرار ہو چکے، ان کے محافظ رشیا اور ایران فی الحال کمزور ہیں. اس کی وجہ یوکرین اور خراب معیشت اور اسرائیل اور اس کی کامیابیاں ہیں. سیریا کی جیلوں سے قیدیوں کو چھوڑا جا رہا ہے. جیلوں کے تہہ خانوں میں تلاشی لی جا رہی ہے تاکہ ان خبروں کی تصدیق کی جا سکے کہ وہاں پر انڈر گراؤنڈ سیلز بھی ہیں. مغربی ملکوں کی مدد سے چلنے والی تنظیم وائٹ ہیلمٹس نے کہا کہ اب تک کسی خفیہ دروازے کا پتہ نہیں چلا ہے لیکن تلاش جاری ہے.
بشار حکومت کا گرنا مڈل ایسٹ میں رشیا اور ایران کے لیے زبردست دھکا ہے۔ سیریا میں ایران کے سفیر نے کہا ہے کہ عرب ملک میں امریکہ کی غیر قانونی موجودگی، سیریا کے وسائل کی لوٹ اور دمشق پر لگائی گئی پابندیاں حالیہ واقعات کی اہم وجہ ہے۔ سیریا میں ایرانی سفیر حسین اکبری نے کہا کہ اس بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ امریکیوں نے ان حالات میں اپنا کردار ادا کیا۔ سعودی عرب نے کہا کہ وہ سیریا کے عوام کی حفاظت کے لیے اٹھائے گئے قدموں سے مطمئن ہے۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے یہ بات بتائی۔ وزارت نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ ملک میں خون خرابے کو روکنے کے لیے قدم اٹھائے گئے ہیں۔ دمشق پر قبضے کے بعد باغی لیڈرز نے کہا ہے کہ سیریا سب کے لیے ہوگا، کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ ملک میں سنی، علوی، شیعہ، دروز اور عیسائی سب رہ سکتے ہیں۔ حیات تحریر الشام کے لیڈر محمد الجولانی لمبے عرصے تک القاعدہ سے جڑے رہے۔ کسی وقت انہوں نے انٹرویو میں کہا تھا کہ سیریا میں علویوں، شیعوں، عیسائیوں، دروزوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن پچھلے کچھ برسوں میں ان کا میک اوور ہوا ہے، اور یہ میک اوور نہ صرف ان کے لباس اور ان کی شکل سے بلکہ ان کے خیالات سے بھی جھلک رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیریا اب سب کے لیے ہوگا۔ انہوں نے حال ہی میں CNN کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ مغرب سے کوئی ٹکراؤ نہیں چاہتے۔ اس خاص طور پر سیریا کے حالات کی بات کرتے رہیں گے۔ کئی ملکوں میں سیریا کے سفارت خانوں میں جھنڈے تبدیل کر دیے گئے ہیں اور اب وہاں پر اپوزیشن کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ ان میں رشیا بھی شامل ہے۔ ماسکو میں اپوزیشن کے 3 ستارے والے جھنڈے کو لہرانے کی تصویریں سامنے آئی ہیں۔ کئی ملکوں نے سیریا میں اپوزیشن فورسز کو حکومت حوالے کرنے کی تائید کی ہے، جن میں فرانس بھی شامل ہے۔ فرانس دوسری عالمی جنگ سے پہلے سیریا میں اپنی کالونی رکھتا تھا۔ UN چیف اینٹونیو گوٹریز ان عالمی لیڈرز میں شامل ہے جنہوں نے سیریا میں بشار حکومت کے 24 سالہ اقتدار کے خاتمے کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ سیریا کے عوام کے لیے موقع ہے کہ وہ ایک مضبوط اور پرامن مستقبل بنائیں۔ سیریا کی صورتحال پر UN سیکیورٹی کونسل کی ایک ہنگامی میٹنگ ہو رہی ہے۔ رشیا کی پہل پر سیکیورٹی کونسل کی ہنگامی میٹنگ شروع ہوئی۔ رشیا نے کہا کہ سیریا کے موجودہ حالات میں سیریا میں رشیا کے فوجی اڈوں کے مستقبل کے بارے میں بات کرنا فی الحال کافی جلدی ہوگا۔ کریملن کے ترجمان ڈیمیٹری پیشکوف نے کہا کہ اس بارے میں بعد میں بات ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پوٹین نے بشار حکومت کو رشیا میں سیاسی پناہ دینے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن ان کے بیچ کوئی ملاقات طے نہیں ہوئی ہے۔ بشار الاسد اپنے خاندان کے ساتھ رشیا میں ہیں۔ کریملن کے ترجمان نے کہا کہ رشین حکومت سیریا کی صورتحال کے بارے میں ترکی اور دوسرے علاقائی ملکوں کے ساتھ ربط میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ رشیا خطے کے تمام ملکوں کے ساتھ سیریا کی صورتحال پر بات چیت کرے گا۔ ترکی نے کہا کہ سیریا میں ایک نیا دور شروع ہوا ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ حکام فدان نے ترک سفیروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انقرہ ایک نیا سیریا دیکھنا چاہتا ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مل جل کر رہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی سیریا کی دوبارہ تعمیر میں مدد کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ترکی بے گھر سیرین ریفیوجیز کی حفاظت کے ساتھ واپسی میں مدد کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک نیا دور شروع ہوا ہے اور ہمیں آگے کے راستے پر توجہ دینی چاہیے۔ بعض خبروں میں کہا گیا کہ ایران سیریا کی نئی لیڈرشپ کے ساتھ ٹچ میں ہے۔ ایک سینئر ایرانی عہدیدار نے نیوز ایجنسی رائٹر کو بتایا کہ بشار الاسد کے زوال کے بعد ایران نے یہ رابطہ شروع کیا ہے۔ ایک دن پہلے دمشق کی اموی مسجد میں خطاب کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر جولانی نے کہا تھا کہ بشار الاسد نے سیریا کو ایران کے لالچ کو پورا کرنے کا ذریعہ بنا دیا تھا۔ چائنا نے سیریا بحران کے سیاسی حل کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ چائنا کی وزارت خارجہ نے امید ظاہر کی کہ تمام فریق سیرین عوام کے طویل مدتی مفاد کی روشنی میں کام کریں گے اور بحران کا حل نکالیں گے۔ کئی ملکوں نے سیریا کی صورتحال پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ یمن سے اسرائیل میں ڈرون حملے کیے گئے ہیں جن سے دھماکے ہوئے ہیں۔ اشدود شہر میں ایک 10 منزلہ عمارت پر ڈرون گرا۔ سوشل میڈیا پر فوٹیج سامنے آیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس عمارت سے دھواں نکل رہا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ دھماکے کے بعد سائرن نہیں بجا۔ اسرائیلی فوج نے تصدیق کی کہ یمن سے یہ حملہ کیا گیا۔ یمنی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ عراق کے مزاحمتی محاذ کے تعاون سے فلسطین کے قبضہ کیے ہوئے علاقوں پر حملے کیے گئے۔ لبنان میں اسرائیل کے 4 فوجی مارے گئے۔ اسرائیلی میڈیا میں یہ بات کہی گئی۔ اسرائیلی عہدیداروں نے کہا کہ ان ہلاکتوں کی وجہ یا اس کے حالات کے بارے میں کچھ الجھن ہے اور اس کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ اس دوران لبنان کی میڈیا میں کہا گیا کہ اسرائیل نے ایک بار پھر سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی اور ہوسٹیجز کی رہائی کے لیے بات چیت کی خبریں مل رہی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ اسرائیل اور حماس نے اس سلسلے میں قیدیوں کی
فہرستوں کا تبادلہ کیا۔ حماس کا ایک ڈیلیگیشن قاہرہ پہنچا جہاں پر ایجپٹ کے انٹیلیجنس عہدیداروں سے ان کی ملاقات ہوئی۔ غزہ کی وزارت صحت نے اس دوران کہا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیل نے غزہ میں 4 قتل عام کیے۔ ان حملوں میں 44 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں ان لوگوں کو بھی نشانہ بنایا جو آٹا حاصل کرنے کے لیے قطار میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ معلوم ہوا کہ اس حملے میں 22 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ انڈیا نے بنگلہ دیش میں حال ہی میں تہذیبی، مذہبی اور سفارتی مقامات پر حملوں اور مائنورٹیز خاص طور پر ہندوؤں کی حفاظت کے تعلق سے فکر مندی کا اظہار کیا۔ خارجہ سیکرٹری وکرم مسری نے ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کے خارجہ سیکرٹری محمد توحید حسین سے ملاقات کی جو عملاً وزیر خارجہ ہیں۔ انہوں نے محمد یونس کی قیادت والی عبوری حکومت کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کے بارے میں انڈیا کے عہد کا اظہار کیا۔ مسری نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا عبوری حکومت کے ساتھ قریبی تعلقات چاہتا ہے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت ہوا جب بنگلہ دیش میں مندروں پر حملوں کے کئی واقعات پیش آئے ہیں اور ایک اہم ہندو لیڈر کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس مسئلے پر ویسٹ بنگال میں احتجاج بھی کیا جا رہا ہے۔ مستری نے بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر حملوں کے بارے میں افسوس کا اظہار کیا۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا کو دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اپوزیشن ارکان نے الگ الگ مسائل پر احتجاج کیا اور گڑبڑ کی۔ کانگریس پارٹی کے ممبرز نے پارٹی کو امریکہ کے ارب پتی صنعت کار جارج سوروس سے جوڑنے پر احتجاج کیا۔ اڈانی گروپ کے خلاف الزامات اور دوسرے مسائل پر بھی گڑبڑ کی گئی۔ سورسز کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اس سیشن میں یعنی سرمائی سیشن میں ایک ملک ایک چناؤ بل پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی اشارہ ملا کہ اس بل کو جے پی سی سے رجوع کیا جائے گا۔ ریونیو سیکرٹری سنجے ملہوترا کو ریزرو بینک آف انڈیا RBI کا گورنر مقرر کیا گیا ہے۔ وہ 4 شنبے کو ذمہ داری سنبھالیں گے۔ ان کی میعاد 3 سال ہوگی۔ حکومت نے ایک بیان میں یہ بات کہی۔ ملہوترا 1990 بیچ کے راجستھان کیڈر کے IAS آفیسر ہیں۔ انہوں نے کانپور کے IIT سے کمپیوٹر سائنس میں ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے امریکہ کی پرنسٹن یونیورسٹی سے پبلک پالیسی میں ماسٹرز کیا۔ 33 سال کے کیریئر میں انہوں نے کئی اہم شعبوں میں کام کیا جن میں فائنانس، ٹیکسیشن اور IT بھی شامل ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر۔ عرفات ٹورز ایک بھروسے مند نام۔ حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ 21 ڈیز شفٹنگ پیکیج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000۔ 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکیج صرف 7,75,000 روپے میں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے فار بزنس مین، NRI، UK، US اینڈ گلف والوں کے لیے۔ مینا عرفات مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقہ دار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ زندگی کے سب سے عظیم سفر کے لیے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور خود کو خوش نصیب بنائیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्धि अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। बशार के फरार के बाद सीरिया में तब्दीलियां। इसराइली फौज ने कोनेत्रा सूबे के कई शहरों पर कब्जा कर लिया, दरा की तरफ बढ़ने लगी। सीरिया के हालात पर नेतन्याहू ने किया खुशी का इजहार, कहा तारीखी दिन है, हमारी वजह से तब्दीली आई। सीरिया में अमरीकी फौज के हवाई हमले, कहा दाइश के ठिकानों को निशाना बनाया, सूरत हाल से फायदा उठाने से रोक रहे हैं। बशार अल असद और खानदान को रशिया में सियासी पनाह मिल गई। कई मुल्कों में सीरिया के झंडे तब्दील कर दिए गए। बागियों की कामयाबी के बाद सीरिया में खला मुस्तकबिल गैर यकीनी, सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग। तुर्की ने कहा सीरिया में नया दौर शुरू हुआ है, दोबारा तामीर में मदद करेंगे। ईरान का नई लीडरशिप से रब्त।
یمن سے اسرائیل میں ڈرون حملے، لبنان میں 4 IDF فوجی مرے، غزہ میں آٹا حاصل کرنے والوں پر بمباری۔ خارجہ سیکریٹری وکرم مسری کا بنگلہ دیش دورہ، مائنورٹیز کی حفاظت پر زور، کہا عبوری حکومت کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کا ہنگامہ، کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی، سرمائی سیشن میں ون نیشن ون الیکشن بل پیش ہو سکتا ہے۔ ریونیو سیکریٹری سنجے ملہوترا ریزرو بینک آف انڈیا کے گورنر مقرر، 3 سالہ میعاد کے لیے چہارشنبے کو ذمہ داری سنبھالیں گے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع الافراز سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔